رہا تھا، فرمایا بیٹی علی سے کبھی دنیا کے بارے میں، روٹی کپڑے مکان کے بارے میں سوال نہ کریو، اگر اس بنیاد پر تیری لڑائی ہو گئی اور تو جھگڑ کے علی کے سے میرے گھر میں آ گئی، میری بیٹی تجھے سونے کے لیے کھٹڑا بسترا تو ملے گا، کھانے کے لیے روٹی پانی جو ہو سکی دوں گا، اگر مجھے پتہ لگا میاں بیوی کی لڑائی کے اندر اللہ اکبر حصہ تیرا ہے، شروعات تو نے کی، بیٹی کھانا تو کھلاؤں گا لیکن جب تیرے پاس سے گزرے تو میرے پاس سے گزرے گی، میں محمد منہ پھیر لوں گا، تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اگلے الیکشن سے پہلے اللہ اکبر بیرون کی ٹھنڈی ہواؤں کی سیر موج مستی کر کے آئے، پھر دوبارہ میں اللہ اکبر حکومت کا نمائندہ نہیں تھوڑا نوکراں، اثاثے دیکھے آپ نے ان کے کتنے، غریب کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا، مسجد کے مولوی صاحب کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا، ملک ایوب چھجڑا ساری زندگی حکومت کی نوکری کرتا رہا، اس کا احتساب کیوں نہ ہوا، ملک شہید چھجڑا صاحب خدا سے سلامت رکھے، علماء ولی عمر صاحب بیٹھے ان کا احتساب، میرا احتساب کیوں نہیں ہوتا، یہ منصب کوئی چھوٹا ہے، جنہیں اپنے احتساب کی فکر نہ ہو انہیں خدا کے آگے جواب دینے کا ڈر کوئی نہیں ہوتا، یہ لوگ جتنے بیٹھے ہیں انہیں اپنے احتساب کی فکر ہے، خدا کے آگے کھڑے ہونے کی فکر ہے، کوئی امریکہ کا غلام بن کے آئے گا، کوئی IMF کا میرے عزیزو بروکر بن کے آئے گا، اللہ اکبر کوئی کہیں کا غلام بن کے آئے گا، ہم نبی کے یاروں کے غلام ہیں، خدا کی قسم ہمیں امامت بھی کرنی آتی ہے، مصلی بھی سنبھالنا آتا ہے، ہمیں خطابت بھی کرنی آتی ہے، ہم نے اس حاکم کو دیکھا جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے رو رہا ہے، بیوی رونے کی وجہ پوچھ رہی ہے، فرمانے لگے میری گھر والی کئی دن ہو گئے 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، مجھے دنیا ابو بکر کے نام سے پہچانتی ہے، امام الانبیاء کی زبان سے یار غار یار مزار کا مجھے ٹائٹل ملا، لیکن کتنے دن ہو گئے 11 لاکھ مربع میل کی حکمرانی پر مجھے اتنے دن سے میٹھا کھانا نصیب نہیں ہوا، اگر تیرے پاس کوئی گٹکی ڈلی کوئی چھوارا کوئی کھجور ہے آج ابو بکر کو کھلا کے حسرت پوری کر دے، بیوی کو اس بات کا روگ لگ گیا، دن گزرتے رہے راتیں گزرتی رہی، دن رات گزرتے رہے صبح شام گزرتی رہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے، بیوی نے کھجوروں کو جوں کو کوٹ کر ایک شریف سا بنا کر اس میں شہد کا چمچہ ڈال کر یوں کر کے آگے رکھ دیا، جناب سیدنا صدیق اکبر نے دسترخوان سے ہاتھ کھینچ لیا، فرمایا یہ کیا ہے کہ سویٹ ڈش ہے، یہ میٹھا آیا، فرمایا پڑوسیوں کے گھر سے رشتہ داروں کے گھر سے کا نانا، ابو بکر تیری کمائی سے آیا، اللہ اکبر کیا ہوا، سنو میری بیویوں، یہ شوہر کو سردی گرمی کے کپڑے تاننے دے دے کے مارنے والی ہو، اپنے بھائیوں کا بھرتا ہے، میرے بھائی کے لیے بھی کچھ لے کے آیا، بڑے وعدے کیے تھے پکے مکان کے کوٹھی تیرے نام کروں گا، تیرے بھائی کھا گئے ہمارے نصیب میں کہاں، ابو بکر میٹھا کھا، کیوں کہ یہ نہ پوچھ، قسم اللہ کی میں یہ تو اس چیز کی گارنٹی دیتی ہوں یہ حرام کے پیسوں کا نہیں حلال کے پیسوں کا ہے، آپ نے من نہیں بتا کہاں سے ہے، کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن سے آپ نے توجہ جس دن سے آپ نے میٹھا کھانے کی فرمائش کی تھی، تیری روٹی کے آٹے کا سائز میں نے وہ رکھا لیکن اپنی روٹی کے آٹے کا سائز اس دن سے میں نے چھوٹا کر دیا، اللہ اکبر چٹکی چٹکی چنڈی چنڈی میں نے نکال کر اتنا آٹا جمع کر لیا کہ ایک پیڑے کی اس سے روٹی بن جائے، میں نے کوٹ کر اس کے اندر سرکہ اس کے اندر کھجوریں ملا کر اس کے اندر شہد ملا کر اپنے بچے ہوئے آٹے کی روٹی کی اپنے بچے ہوئے اس روٹی کے پیڑے کی اللہ کے اوپر روٹی بنا کر میں نے تیرے آگے میٹھا تیار کر دیا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ انگلی سے کھایا نہ پورے ہاتھ سے کھایا، میٹھے کی پلیٹ اٹھا کر بیت المال میں جا کر جمع کرا دی، فرمایا ابو بکر کھاوے نہ کھاوے گزارا ہو جائے گا، یہ میرے گھر کے دسترخوان کی فیورٹ ڈش سویٹ ڈش کسی ایسے گھر میں پہنچا دے جہاں باپ کوئی نہیں یتیم بھوکے بیٹھے ہیں یا شوہر کوئی نہیں بیوہ کے گھر کا چولہا نہ جلا، یہ اس کو کھلا، میں کھاؤں گا پخانے کے ذریعے زمین پہ آئے گا، یتیم کھائے گا پیٹ میں جائے گا سیدھا عرش معلیٰ پہ چلا جائے گا، اور آج کے بعد میری تنخواہ کے اندر سے اتنا آٹا کم کر دیا کر کہ ابو بکر کا اتنے آٹے کی بوری کے اندر گزارا ہو جاتا ہے، نعرہ تکبیر، تکبیر، عظمت سیدنا صدیق اکبر، عظمت سیدنا صدیق اکبر،
रसूल सैयदना सिद्दीक अकबर, नारे तकबीर। जो इतने से आटे के लिए अपने आप को अल्लाह अकबर एहतसाब की अदालत के अंदर पेश कर दे, मुजफ्फरगढ़ के अंदर और रहने वाले मुसलमानों 10 मुहर्रम को बड़े आबोताब से मनाने वालों से पूछो, जो अबू बकर इतने से आटे का हिसाब देते हुए खुदा के आगे रोने लग जाए, वो अबू बकर मोहम्मद की धीरानी फातिमा का बाग कहाँ से खा जाएगा? मुझे नहीं पता खुदा इन जालिमों से क़यामत के दिन कैसे निपटेगा, लेकिन फातिमा क़यामत के दिन अपने अब्बे के हौज़े कौसर पे जाएगी कि अब्बा, उम्मत को तो हौज़े कौसर बाद में पिलाना, पहले तेरे यारे गार को मिसाल बनाकर मेरे गिले तेरे यारे गार से करवाए गए। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे अब्बा, पहले उन दुश्मनों को खुदा से सजा दिलवा दे जिसने मोहम्मद तेरे यार की इज्जत पर उंगली उठाई है। उमर कैसे हो सकता है जिसके बेटे ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अब्बा से कहा था, ए मेरे अब्बा जान, तू हाकिम वक़्त है, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, ए मेरे अब्बा जान, तूने तो हमारे वजीफे माहाना 500 दिनार 500 दिरहम मुकर्रर कर दिए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धीरानी फातिमा तो ज़हरा की बेटी के बेटों के वजीफे 1,000 मुकर्रर कर दिए। अब्बा वो तो नबी के साथ किसी गज़वे में शामिल ना हुए, हम तो रसूलुल्लाह के साथ गज़वात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लैलो नहार में आपकी परेशानियों में आपका साथ दिया, और कम से कम इनसे नहीं बढ़ सकते, हमारे इनके बराबर तो कर दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख के हाले में पानी भराया, आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। कहा, मेरे बेटे, तू 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान का बेटा जरूर है, लेकिन आज तूने ऐसी बात कर दी, आइंदा न कहियो मैं तेरे से बाप कहने का हक छीन लूंगा। तो किन की बराबरी करना चाहता है? अल्लाह अकबर। जिनके बराबर के जवान आज तक दुनिया के अंदर किसी माई के लाल के पेट से नहीं आए, इनके वकार, इनके रुतबों को खुदा ने बढ़ाया। तुझे पता ये कौन है? अल्लाह गनी। इनके अब्बे जैसा तेरा अब्बा कोई नहीं, इनकी अम्मा जैसी तेरी अम्मा कोई नहीं, इनकी नानी जैसी तेरी नानी कोई नहीं, इनके नाना जैसा तेरा नाना कोई नहीं। फिर उमर भी झूम दिया होगा, वजद की दुनिया में कहा होगा, इसका अब्बा अली उल मुर्तजा, इसकी अम्मी फातिमा तुल ज़हरा, इसकी नानी खदीजा तुल कुबरा, इसका नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकबीर। शान सैयदना फारूक आज़म, शान सैयदना फारूक आज़म, शान सैयदना हसनैन करीमैन, शान सैयदना हसनैन करीमैन, नारे तकबीर। किनके गिले करते हो? खुदाए पाक की कसम, सैयदना उस्मान गनी पर बहुतान लगता है कि अपने खानदान बनी उमैया के लोगों को इन्होंने हुकूमत के ओहदे दिए। ये कौन उस्मान ज़ीशान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है? मैं इनके किरदार की बात नहीं करता, इनकी हलीम तबीयत की बात नहीं करता, इनके ऊपर वकार की बात नहीं करता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाहियाँ इनके किरदार के अंदर जो हुई वो बात नहीं करता। मैं तो इतना अर्ज करूँगा, जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में खड़े, जनाब उस्मान गनी किसी सफर से वापिस आए और आकर इमामुल अंबिया के चेहरे का रंग जरा उतरा सा देखा, चेहरे पर मायूसी के आसार नजर आए। हज़रत उस्मान गनी ने बिलाल के कंधे पे ठोड़ी रखी और कान में कहा, बिलाल, मैं तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 4 दिन पहले देख के गया था, ऐसी हालत तो न थी। 4 दिन के बाद हालत देखी, किसी दूसरे मुल्क ने, किसी कबीले ने लड़ाई हमला करने का ऐलान कर दिया, धमकी दे दी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने, कि आपकी शान में किसी ने गुस्ताखी कर दी, आपके सामने किसी ने आके आपकी शान में बुरे अल्फाज कह दिए। का नहीं, फिर बता नबी के चेहरे का रंग क्यों उतर गया? और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने हिचकियां ले के रोने लगे। का उस्मान, तुझे क्या बताऊं? बिलाल की आंख ने देखा, आज 4 दिन हो गए कमली वाले के हलक के नीचे रोटी का टुकड़ा नहीं उतरा। तुझे एक दिन रोटी ना मिले, बच्चों के गलों पे छुरी चलाने वाला, खुदा के कहर से डर।
بجلی کا بل زیادہ آ جائے، یتیم بچوں کو لاوارث کر کے خودکشی کرنے والے، تو نے قیامت کے دن اللہ اکبر میدان معاشر میں آل رسول کے گھرانے کا سامنا کیا نہیں کرنا ہے۔ تجھے فاطمہ پکڑ کے کہے گی اللہ اکبر، میرا علی تو 10 دن 6 دن کما کے نہیں لاتا تھا، اور اللہ اکبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی بھوک کی وجہ سے رو رو کر زبان باہر نکل جایا کرتی تھی۔ میں وہی فاطمہ، تیری بیوی نے تیرے دن تا تجھے تانے دے کر تجھے گندم کی گولیاں کھانے پہ مجبور کر دیا، مجھے تو میرے ابا نے جب آخری وقت رخصتی کی لال چادر یا جس رنگ کی چادر تھی پہنا کے رخصت کیا تھا، فرمایا تھا بیٹی علی کے کان میں کہا تھا، فرمایا بیٹی علی سے کبھی دنیا کے بارے میں، روٹی کپڑے مکان کے بارے میں سوال نہ کریو، اگر اس بنیاد پر تیری لڑائی ہو گئی اور تو جھگڑ کے علی کے سے میرے گھر میں آ گئی، میری بیٹی تجھے سونے کے لیے کھٹڑا بسترا تو ملے گا، کھانے کے لیے روٹی پانی جو ہو سکی دوں گا، اگر مجھے پتا لگا میاں بیوی کی لڑائی کے اندر اللہ اکبر حصہ تیرا ہے، شروعات تو نے کی، بیٹی کھانا تو کھلاؤں گا، لیکن جب تیرے پاس سے گزرے تو میرے پاس سے گزرے گی، میں محمد منہ پھیر لوں گا، تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ یہ میری اتنی مائیں دھیاں دائیں بائیں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، بتاؤ تم نے شور سے حقوق لینے کے لیے عدالتوں کے دروازے کب سے دیکھنا شروع کر دیے؟ اچھا لگتا ہے شور سے خلا مانگتے ہوئے ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتی؟ تجھے تیرے باپ نے رخصتی کے وقت آنسوؤں کی ڈولی میں بٹھا کے کہا تھا ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا، تجھے تو قرآن کا حیا نہ آیا جو آخری وقت تجھے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے تیرے سر پہ سجایا گیا تھا، تجھے تو تیری ماں کے آنسوؤں کا خیال نہ آیا، تیرا بھائی اتنا بڑا زخم کھا کر پہلوانی میں بچھاڑ کر کبھی رویا نہیں، لیکن تجھے لال جوڑے میں دیکھ کر تیرا بھائی بھی رونے لگ گیا۔ میری بچی تو نے اپنے روٹی اپنے کپڑے حقوق کے لیے بتا، تو نے اپنے خاندان کے پرکھوں کے بھی آنسوؤں کا حیا نہ کیا، جو اپنے ماں باپ کے آنسوؤں کا حیا نہیں کر سکتی، خدا پاک کی قسم وہ شوہر کی زندگی کا حق کیسے ادا کرے گی؟ فرمایا فاطمہ، علماء اکرام سے سنا، فرمایا فاطمہ اگر علی تیرے سے ناراض ہو، تیرا جنازہ اٹھ گیا، کفن تو اپنی نبوت والی چادر کا تجھے پہناؤں گا، لیکن فاطمہ جنازے کے مصلے کے وقت جنازے کے وقت مصلے پر میں نہیں آؤں گا، کسی اور کو کھڑا کر دوں گا۔ دبے لفظوں میں بات سن لے، اے فاطمہ علی سے ناراض ہو کر تیرا جنازہ اٹھ گیا، میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ جب عورتوں کا کردار بدنما ہو جائے تو میرے عزیزو پھر عدالتوں کا دروازہ نظر آتا ہے، اگر عورتوں کا کردار اعلیٰ ہو جائے تو ان کی نسل کا کردار کربلا میں نیزے کی نوک پر قرآن سناتا ہوا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان سیدنا عثمان ذو النورین، شان حیدر کرار، شہدائے کربلا، شان سیدنا امیر معاویہ، نعرہ تکبیر۔ کیا ہوا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے کہ 4 دن ہو گئے محبوب مٹھڑے نبی، ساوے رنگ کے روزے والے نبی، ان کی آج حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا ہی نہ گیا۔ بلال اپنے گھر چلے گئے، اپنی بیوی صحیح سے کہنے لگے با لگانی ایسے چولہے کو، ایسے آٹے کو۔ اللہ اکبر، عورتیں بڑی خامد کے خیال کیا کرتی تھی، جب رات کو شور کام کاج سے فارغ آیا کرتے تھے، دسترخوان سجا ہوتا تھا، کہتی ساری گلاں بادے پہلے کچھ کھا پی لے، دودھ چکر کھا لے۔ اب تو اتنی بڑی لسٹ دروازے پر ہی ہوتی ہے، بیچارہ کیا کھائے گا کیا پیے گا۔ اس عورت کو شوہر کی قدر کا کیا پتا جو 12 گھنٹے دھوپ میں سیکنے کے بعد اسے گھر میں رات کو روٹی ہنس کے نہیں دیتی۔
مولانا بڑا جملہ کہہ کے جاؤں گا، اگر عبدالحنان کا علم، اس کا فہم، اس کا تقوی یہ جملے کو غلط ثابت کرے تو میری اصلاح کر دینا۔ 12 ربیع الاول کا دن آ رہا ہے، حسین کے نانے کی شان میں حلوے روٹیاں پکانے والوں، اگر تم شوہر کو 2 روٹیاں سکون سے دے نہیں سکتی تو یہ 12 ربیع الاول کی نیاز بھی خدا قبول نہیں کرتا گا۔ مولا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بیوی سے کہہ دیا یہ دسترخوان کس کے لیے؟ کہ عثمان تو 4 دن کے بعد آیا، پتہ نہیں سیر ہو کے آیا یا بھوکا آیا، پہلے روٹی کھا۔ بلال عثمان رو کے کہنے لگے کیسے عثمان تسلی سے روٹی کھائے گا؟ مکے کا در یتیم جو 4 دن سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان نے سارے دسترخوان کی گٹھڑی بنائی اور سر پر اٹھا لی، اللہ اکبر، مائی عائشہ کے ویڑے پہ چلے گئے، دروازے کی کنڈی بجائی، حیا والی ساس تھی، حیا والا داماد تھا۔ یا تو بیویاں گھروں کے برتن مانجے اور ثانیہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر دریا پر جا کر میرے عزیزوں مچھلی کھائے، ڈوب مرو، ایسے داماد اور ایسی سالیوں۔ ماں عائشہ حیا والی، غیرت والا، حیا والا عثمان دروازے پہ گئے اور جا کے لگے اماں ذرا پردہ کر لے، اماں اونٹ میں ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے سر سے کھانے کا باکس گٹھڑی اتاری اور اپنی چادر کا دسترخوان بنایا، اس پر روٹی سالن رکھ دیا کہ اماں ذرا دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جا، عثمان کا کلیجہ ٹھرے گا۔ اماں سڑ کہنے لگی کیا ہوا؟ کبھی میں آیا مسجد نبوی میں گئے، آقا صحیح عائشہ کے خدیجہ میں عائشہ کے بیڑے میں تیرا انتظار ہو رہا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اماں عائشہ کے گھر کے اندر سیدنا عثمان کی بیوی کے ہاتھوں کا پکا دسترخوان پہ دیکھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے سے اندر کر کے عثمان باہر نکل گئے اور حضور کے کاشانہ کی دیوار، حجرے کی دیوار کے ساتھ یوں کر کے کھڑے ہو گئے، جھولی پھیلا کے کہنے لگے اللہ نہ عثمان اس قابل، نہ اس کے گھر کا اس کھانا اس قابل، اللہ سونے محمد کو میرے گھر کا کھانا پسند آ جائے۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دسترخوان سجا ہوا دیکھا، فرمایا عائشہ ڈبے میں آٹے کی چٹکی نہیں تھی، چولہے میں آگ نہیں تھی، یہ اتنا سجا ہوا کھانا کہاں سے آ گیا؟ اماں نے عثمان کے رونے کی آواز کو سن کے کہا وہ جو باہر کوکے مار مار کے رو رہا ہے تیرا سونا داماد لے کے آیا۔ اللہ کے پیغمبر نے روٹی کو ہاتھ نہ لگایا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن میں روٹی کو نہ ڈالا، بلکہ باہر نکلے عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی میں لے گئے اور جہاں کھڑے ہو کر جناب عثمان غنی نے کھانے کی دعوت دی تھی وہی کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ اکبر عثمان، ساری دنیا اللہ اکبر، ساری دنیا تیرا دیا ہوا مدینے کی خیرات تیری بڑھتی ہے، آج محمد تجھے کچھ دینا چاہتا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کیا دیں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے نبوت والا دامن اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا کہ یا اللہ میرے اللہ یہ میرا عثمان ہے، اللہ اس نے محمد بھوکا ہے محمد کو کھانا کھلایا، اللہ اس کا بدلہ تیرے سے خدا اللہ اس کا بدلہ تیرے سے محمد مانگ رہا ہے، کیا بدلہ؟ فرمایا اللہ جس نے میری بھوک کو آسان کر دیا قیامت کے دن اس کے حساب کتاب کو آسان فرما دینا۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالی اللہ۔ یہ گلشن رسول کے گلدستے کی وہ پھول کی پتیاں ہیں 1400 سال کے بعد جی، جن میں سے آج بھی ویسے ہی خوشبو آ رہی ہے جیسے 1400 سال پہلے آیا کرتی تھی۔ تیری بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی اللہ اکبر رشتہ دیکھنے کے لیے آئے گا، محلے والا کہیں گے منڈا بہو سونا ہے، اللہ اکبر، علاقے والے کہیں گے چھوکرے چ کوئی عیب کہیں نہیں، علاقے والے رشتہ دار کہیں گے اس جیسا تو جوان ہے ہی کوئی نہیں۔ جب علی پاک رحمت دو عالم کے ویڑے پر آ گئے اور آ کر ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا علی آج کیسے آنا ہوا؟ کہ رحمت دو عالم آپ کی دھی کا ہاتھ لینے کے لیے آیا، نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا علی ٹھہر جا، فاطمہ سے بھی پوچھ کے آؤ جو رشتہ مجھے پسند ہے میری دھی کو بھی پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ رحمت والے نبی اپنے کھٹڑے مبارک سے اٹھ کے اندر جانے لگے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ یا رسول اللہ میری بھی تو سنتے جاؤ، فاطمہ سے کہہ دو علی کے رشتے کا انکار نہ کرنا، فاطمہ سے کہو اللہ اکبر۔ ایسے لوگ
فاطمہ سے کہہ دو علی کے رشتے کا انکار نہ کرنا. کیوں؟ اللہ کی مرضی سے علی محمد تیرے بیڑے میں آیا, اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کو صدیق کا رونا پسند آ گیا, عمر کی سفارشیں پسند آ گئی, عثمان عبد الرحمن نے بنو بار کھڑے رو رہے ہیں قبول ہو جائے, اللہ کو پسند آ گیا. کملی والے ہم یہ نہیں کہتے علی امیر ہے کہ غریب ہے, ہم یوں نہیں کہتے اس کے پیر میں جتی ہے یا ننگے پیر آیا ہے, ہم یوں نہیں کہتے فاطمہ کو بسترے پہ بٹھائے گا یا زمین پہ بٹھائے گا, لیکن اللہ فرما رہا ہے اللہ اکبر محبوبہ علی کی جھولی میں فاطمہ کو ڈال دینا, کیونکہ مالک کائنات نے سارے جہان کے نوجوانوں پر نظر ڈالی. اس سارے کے سارے نوجہان کے نوجوانوں میں اللہ کو محمد تیری بیٹی کے لیے علی سے بہتر رشتہ ہی کوئی پسند نہیں آیا. آج میرے عزیزوں دوستوں اللہ اکبر, دنیا اس بات کو تو پہچان گئی ربنا وبعث فیہم رسولا, اللہ رسول بھیج دے, پیار والا بھی ہو, احساس والا بھی ہو, اخلاق والا بھی ہو, حسن و جمال والا بھی ہو. آنکھوں کے چرچے دنیا کے اندر ہوں گے اللہ اکبر, اب روحوں کے چرچے دنیا میں ہوں گے, پیشانی کی کشادگی کے ذریعے ناک کی باریکی کے چرچے ہوں گے, ہر وجود کے چرچے ہوں گے. اللہ اکبر. نبی کا میلاد بنانے والوں, پہاڑیاں بنانے والوں, درختوں پر دیواروں پر اچھا کام ہے کرو, اگر تمہارا دل کرتا ہے, اگر تمہارا ایمان ترقی کرتا ہے ٹھیک ہے سارے کام کرو, لیکن آگے بھی تو پڑھو. ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ نہیں مانگا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا, بس صرف اللہ رسول بھیج دے, یہ بھی فرمایا تھا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم, اللہ ایسا بھیج دے جو اندر کی گندگی کو بھی صاف کر دے, باہر کی گندگی کو بھی صاف کر دے. اللہ ایسا بھیج دے, ایسا علم پڑھائے کہ تیری پہچان بھی ہو جائے, جو تیری پہچان کرانے والا آیا اس کی شان کی پہچان بھی ہو جائے. اللہ اکبر. وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس, اندر کا پاک کر دے, اس کے اندر مال کی محبت نہ ہے, اس کے دل کے اندر مال کی محبت کی وجہ سے بھائی کی محبت پھیکی نہ پڑ جائے, مال کی محبت کی وجہ سے خدا تیری محبت, تیرے نبی کی محبت نہ کم پڑ جائے, ماں باپ کی محبت نہ کم پڑ جائے. میرے عزیزوں عبداللہ بھی سیرت میلاد کے جلسوں میں جاتا ہے, آپ بھی سیرت میلاد کے جلسوں میں آتے ہو, سبحان اللہ کہتے ہو, الحمدللہ کہتے ہو, اللہ کی تکبیر کا نعرہ, نبی کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے ہو, کوئی نبی کے معجزات سناتا ہے, کوئی نبی کی خوشبو سناتا ہے, کوئی نبی کا شان سناتا ہے, لیکن میرے عزیزوں جو اندر کی صفائی کرنے کے لیے نبی پروگرام لے کے آیا, میرے عزیزوں وہ کیوں امت بیزار نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم جتنے تم بے بیٹھے ہو یہ سارے کے سارے طلبگار ہیں, سارے کے سارے جستجو اور تڑپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کے نام پر تو غازی علم دین شہید سے نہ رہا گیا, حضور کے نام پر تو خادم رضوی سے نہ رہا گیا, حضور کے نام پر تو ممتاز قادری سے نہ رہا گیا, حضور کے نام پر تو غلام غوث ہزاروی سے نہ رہا گیا, نبی کی ناموس پر تو میرے عزیزوں نبی کے غلاموں سے نہ رہا گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں ہم بھی انہی کے فیض یافتہ ہیں, ہم بھی حضور کے نام پر مال جان کرنے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے ہمارے ایمان کی حرارت کا نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. کیا یہی نبی کی غلامی ہے؟ صرف یکم سے لے کے 12 ربیع الاول تک حضور کو یاد کر لیا, باقی 11 مہینے 20 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو فراموش کر دیا. اگر وہ خدا کا نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا کے اندر آیا تو میرے عزیزوں محسن انسانیت بھی بن کے آیا, ایک بیٹی کا باپ بھی بن کے آیا, ایک بیوی کا شوہر بھی بن کے آیا, پڑوسیوں کے حقوق بھی لے کے آیا, جانوروں کے حقوق بھی لے کے آیا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی برلانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. آگے کہنے والا کہہ گیا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. ایسی ہستی اعظم کو, ایسے محبوب اعظم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا. الف کہنے لگا اللہ کا
کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تا کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ نعرہ